الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سورة البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 211 سے آج انشاءاللہ ابتدا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بنی اسرائیل کو تنبیہات کرنے کے بعد ہمیں قبلہ عطا فرمایا، اس کی تاکید کی، اور اس کے بعد جو ہم سے متعلقہ احکام ہیں اور بہت ضروری احکام ہیں، خاص کر روزے کے احکام، اس کے بعد جہاد کے احکام، اور اس کے بعد حج کے احکام جو ہم نے کل پڑھے، اس کے بعد آج سے یہاں انشاءاللہ عورتوں کے خاص جو احکام ہیں ان کے متعلق تفصیلات شروع ہوگی۔ تو یہاں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے حکم کے دوران ہی 2 قسم کے، اور عمومی طور پر حج کے دوران بھی اور عمومی طور پر 2 رویے ہیں، ایک منافقانہ اللہ سے تعلق ہے ظاہری اور دل کا نہیں، اور ایک جو دل سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا اور 2 قسم کے عمل پیش کیے اور کہا کہ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا محاسبہ کرنا ہے، اور پھر اصلاح کی دعوت دی کہ کب اصلاح کرنی ہے، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو، اور ساتھ ساتھ یہ یہودیوں کو بھی دعوت تھی، اس لیے صراحت سے ان سے کہہ دیا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ازراہ سرزنش ان یہودیوں سے پوچھیں، بنی اسرائیل سے پوچھیں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنی آیات ان کو دیں، کتنے معجزات آئے ان کے پاس، جو انبیاء کی صداقت کے معجزات تھے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کے متعلق ذکر کیا کتنے احسانات تھے، اور اسی طرح اس میں وہ معجزات شامل ہے جو 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے بنی اسرائیل کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری آیات دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، یہ لوگ جو ہے معجزات کو ٹھکراتے رہے اور نبیوں کی توہین کرتے رہے، نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، اور حتیٰ کہ بعض انبیاء کو قتل تک کیا معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جائے اور آنے کے بعد جو بندہ اس کو بدل دیتا ہے، بدلتا کیسے ہے؟ نعمتوں کی بندہ ناشکری کرے اور نعمتوں کی قدر نہ کرے، اس کو اہم نہ سمجھے اور اس کی پرواہ نہ کرے، تو پھر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو نعمتیں آئیں اس کے بعد شکر نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود جو ہے نعمت کو بدل دیا ہے اور نعمت کو خود سے چھنوا دیا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور پھر جاءتْهُ سے مراد وہ آیات بھی ہیں جو نعمتوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی،
اور یہ آیات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں اور دل کو سکون دینے والی ہوتی ہیں، اور یہ قرآن انہی انعامات میں سے ہے جو معجزہ بھی ہے اور ہمارے لیے انعام بھی ہے، اور ہمارے لیے دین و دنیا کی بہتری کے لیے اور دین و دنیا میں ہدایت کے لیے یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کو بدلتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ناشکری کرنے والا اور کفر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات الدنیا۔ اب یہ ناشکری کیوں ہوتی ہے؟ کیوں لوگ دین کو چھوڑتے ہیں؟ کیوں دنیا کو اہم سمجھا جاتا ہے؟ اور کیوں جو ہے دین کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث سے لوگ مستغنی ہوتے ہیں اور اس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل تو یہ کافروں کے لیے، لیکن اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، اور دیگر جو یہود نصارہ بھی گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین ہو گئی ہے، خوشنما ہو گئی ہے، اور وہ اس کی زیب و زینت، اس کا ساز و سامان، اس کی لذتیں، اس کی کثرتیں، اس کے عیش و آرام اور ریاست اور قیادت، اسی کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک بندے کے اعمال بھی برے ہیں، اس کے باوجود اس کو مہلت مل رہی ہے، اس کے باوجود اس کو وسعتیں مل رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو نافرمانی کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں اور کھل مل رہی ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں، اور پھر بے خبری میں وہ جو ہے اسی گمراہی میں مرے گا، اور یہ بڑی سزا ہے۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ مزین کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش کے طور پر کی، اور شیطان نے بھی ان کے لیے شیطان نے بھی اس کے لیے نمایاں کیا۔ حالانکہ دنیا کی زندگی حقیر ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اتنی خوشنما ہو گئی ہے، اتنی ان کے دل میں اس دنیا کی اہمیت آ گئی ہے کہ وہ ایمان والوں سے اب مسخرے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ جی دنیا کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، اس کی عیش و عشرت کو بالکل بھول بھلا کے اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے، تو ان کو بیوقوف کہتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کا مذاق اڑا۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کا ہونا کیا نتیجہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تقویٰ رکھنے والے ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے، ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تقویٰ رکھنے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ قیامت والے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اوپر سے کیا مراد ہے؟ امام طبری فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور کافروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر کے درجات میں رکھی ہے، اوپر سے اوپر، جس طرح آسمان اوپر سے اوپر ہے، اور جو جہنم ہے وہ درکات اور اس طرح تہ خانوں کی شکل میں ہے، نیچے سے نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اوپر رکھنا ہے جنتوں میں، اور کافروں کو جہنموں میں رکھنا ہے، تہ خانوں میں رکھنا ہے، معاذ اللہ۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، تو قیامت والے دن یہ تقوی والوں کی اہمیت ہے۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کو اہمیت دیتے ہیں، اور تقوی ہی کی بنیاد پر اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جہاں تک رہا کہ دنیا کی زندگی کی اور دنیا کی عیش و عشرت اور ظاہری سامان کی وجہ سے جو یہ تم نے بنیادیں بنا رہی ہیں اور یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا کسی کی وجہ سے، کوئی بندہ بڑا ہے چھوٹا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کے جو رزق کا معاملہ ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اور یہ آخرت کی نعمت اصل رزق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے دینا ہے۔ دنیا میں تو ہر چیز کا حساب ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اب یہ معاملہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا بھی، اسی طرح عام کفار کا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین، کہ لوگ سارے کے سارے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ سب کے سب فطرت پر تھے، اسلام پر تھے اور ہدایت پر متفق تھے، اور پھر بعد میں شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا، بہکا دیا، اور وہ تقسیم ہو گئے، جیسا کہ سورہ یونس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، لوگ ایک ہی امت تھے، اس کے بعد وہ اختلاف میں پڑ گئے، اس کے بعد وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شرک میں آ گئے۔ تو جب شرک پیدا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو یہاں یہ چیز محذوف ہے جیسا کہ دیگر آیات سے پتہ چلتی ہے، اور اس کا کوئی معنی یہ نکالے کہ لوگ پہلے درست تھے، اس کے بعد انبیاء آئے تو اختلاف پیدا ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اس آیت کا غلط مفہوم ہے اگر کوئی نکالتا ہے۔ صحیح مفسرین کا اور صحابہ کے تفسیر کے متعلق صحیح مفہوم یہ ہے کہ لوگ پہلے درست تھے، جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں
لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا تھا، بعد میں شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور ان میں شرک آیا، بدعات آئیں اور دین میں انحراف آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تھا، اور تو انبیاء آئے ہی اصلاح کے لیے، اور انبیاء جو ہے خاص کر توحید الوہیت میں اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اہل ایمان کو بشارتیں دیتے ہیں، اہل کفر کو بھی ڈراتے ہیں، اور ان کو بھی بشارتیں دیتے ہیں کہ اہل ایمان والے بن جاؤ، اہل ایمان بن جاؤ، اور تمہارے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھی حق کے ساتھ نازل کیا۔ اور یہ کتابوں کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ کتاب لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرے۔ یہ کتاب کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، وہ دین کے مسئلے میں اختلاف ہے، وہ دنیا کے مسئلے میں اختلاف ہے، وہ نظام کا اختلاف ہے، وہ ملک کو چلانا ہے یا وہ سیاست کو چلانا ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھا ہے، اس قرآن کو حاکم بنایا ہے۔ اس قرآن کو حاکم بنا کر ہی ہم اعلیٰ ہو سکتے ہیں، ورنہ ذلت جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کو ہم نے پیچھے ڈال کے اپنے قوانین کو آگے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو بڑا رکھنا، اور یہ اس کو نازل کرنے کا مقصد ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کتابوں میں خاص کر فیہ سے مراد مفسرین نے فرمایا تورات میں، تو تورات میں جو اختلاف کیا تھا یہ یہود نے کیا تھا، اور اس کے بعد کہ ان کو من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے، وضاحت سے ان کو پتہ چل گیا تھا انبیاء کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی وضاحتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بغیم بینہم، انہوں نے اختلاف کیا۔ کس بنیاد پر؟ اختلاف بنتا نہیں تھا، دلائل واضح تھے، لیکن اس کے باوجود بغیم بینہم، ظلم کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور ابی بن کعب عظیم صحابی ہیں، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ دنیا اور اس کی زینت کی طلب میں انہوں نے جاہ و جلال کو دیکھتے ہوئے اور اس کو بچاتے ہوئے انہوں نے جو ہے دین میں اختلاف پیدا کیا۔ تو دین میں اختلاف یہ خواہشات نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کو اگر سامنے رکھا جائے اور یہ نیت کو درست رکھا جائے تو بالکل اختلاف ختم کرنے والی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف ختم کیا جائے اور جو ہے سب ایک ہو جائے، تو اس کا صرف واحد یہ طریقہ ہے قرآن و سنت کی طرف آیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اور پھر اختلاف میں سیدھا رستہ کیسے ملنا ہے، ہدایت کیسے ملنی ہے۔ بے شک اختلاف ہوگا، بے شک غلط نیتوں کی بنیاد پر اختلاف ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ذرائع بتا رہے ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، یعنی ہدایت شبہات میں گمراہیوں کی کثرت ہے، فتنوں کی کثرت ہے، لوگ سب اپنا اپنا ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت ان میں سے اس کو ملے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ پہلے تو بتایا کتاب کی بنیاد پر، کتاب نے فیصلہ کرنا اختلاف میں۔ دوسرا یہاں کا کتاب کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہونا چاہیے، ایمان والے کو ہدایت ملے گی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اور یہ اس کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس حق کی جو اس اختلاف میں کے درمیان میں ایک چیز تو حق ہوتی ہے، ایک چیز حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس حق کی ہدایت اور توفیق اس بندے کو دیتے ہیں جو ایمان لانے والا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے سیدھے رستے کی توفیق دے دیتا ہے، اس پر چلا دیتا ہے اور اس پر استقامت سے رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی۔ یہاں گویا کہ ایمان والوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور ان یہود و نصارہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگ اختلاف میں پڑے ہو، ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر حق کا رستہ دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر آج تم بھی ایمان لے آؤ تو تمہارا بھی یہی رستہ ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ چیز لائی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس امت، یہ جو امت محمدیہ ہے، یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ اہل کتاب کو پہلے کتاب ملی تھی اور ہمیں بعد میں ملی ہے، لیکن جس حق میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہدایت دی، اس لیے ہم جنت کے حقدار زیادہ ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے دے۔ ام حسبتم، ہاں البتہ یہ ہدایت اللہ نے دی ہے، ایمان دیا ہے اور یہ نعمتیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ میں آزمائش بھی ہے، ایمان کے ساتھ آزمائش جڑی ہوئی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس
آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ دنیا امتحان کا مقام ہے، اس میں آزمائش ہوگی، نیک لوگوں کی حتیٰ کہ انبیاء کی بھی ہوئی، تاکہ وہ مضبوط ہوں، پاک ہو جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نظام اسی لیے رکھا ہے تاکہ مومن کا اور منافق کا پتہ چل جائے کہ دل سے ایمان رکھنے والا کون ہے اور ظاہری ایمان رکھنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم اس بات کا خیال رکھتے ہو یا اس بات کا گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے پاس ابھی تک وہ مثالیں نہیں آئیں، یعنی تم پر ابھی وہ وقت نہیں گزرے جو پہلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں پر گزرے تھے۔ اور وہ کیا گزرے تھے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک دفعہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آزمائش ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور غصہ ہوئے اور کہا کہ تمہاری چھوٹی موٹی آزمائش سے تنگ نہ ہو، پہلے انبیاء کے جو متبعین تھے ان کو تو باقاعدہ جو ہے آرے سے چیر دیا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے دین سے ہٹ جاؤ، لیکن وہ دین سے نہیں ہٹتے تھے، اس میں جلدی نہ کرو۔ تو یہ ہے، تو ابھی تک آزمائشیں نہیں آئیں۔ آزمائش آنا یہ ایمان کے ہونے کی نشانی ہے، اگر آزمائش نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان کمزور ہے، اور گویا کہ آپ کے ایمان پر اللہ تعالیٰ کو اعتماد نہیں ہے، یا پھر وہ آزمائش آئے گی تو یعنی آزمائش آتی ہے ایمان کی بنیاد پر۔ صحیح ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس بندے کے اوپر جو ان کے جتنا قریب ہے، اور جتنا بندے کا دین مضبوط ہوگا اتنی سخت اس کے اوپر آزمائش آئے گی، اور پھر اس آزمائش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ درجات دیتے ہیں۔ اچھا، پچھلی قوموں پر آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان کر رہے ہیں کہ کیسی آزمائشیں آئی ہیں، عام آزمائش نہیں بلکہ بڑی سخت۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اور ان کو یعنی انبیاء کو بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی، بأساء سے مراد فقر و فاقہ آیا تھا، یہ واقعی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں بندہ شک میں پڑ جاتا ہے، دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی، اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقر و فاقے سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کفر کے بعد سب سے بڑی چیز اس فقر و فاقے سے پناہ مانگی اللہ کے نبی نے، تو ان کو فقر و فاقہ نے آ لیا، والضراء، اور اسی طرح مرض اور بدنی تکالیف سے جو ہے بدنی تکالیف نے ان کو آ لیا، وزلزلوا، اور خوف اور دشمن کا خوف اور لوگوں کا خوف یہ ایسا ان کو جھنجھوڑ کے اس نے رکھ دیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، تاکہ ان کے ساتھ جو رسول بھی اور ایمان والے بھی جو ہے انہوں نے سمجھا کہ کہیں اللہ کی مدد لیٹ تو نہیں ہے، اور اللہ کی مدد کو جلدی پکارنے لگے اور کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، کیونکہ آزمائش کے بعد آتی ہے، تو آزمائش میں بعض اوقات وقت کم ہی ہوتا ہے لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ بہت لمبا ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بندہ پکا ہے ایمان میں تو اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اس لیے اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اللہ نے ان رسولوں اور ایمان والوں کی بھی مدد کی ہے، ان کی بھی نصرت کی ہے، ان کو بھی غلبہ دیا ہے، اور ان کو بھی بعد میں دنیا میں بھی شان و شوکت ملی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اور اسی طرح ایمان اور توکل رکھنے والے دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ ابو ہریرہ جو فقر و فاقے سے گر پڑتے تھے بے ہوش ہو کے، علم کے لیے ہر وقت لگے رہتے تھے، وہ بعد میں جو ہے گورنر بھی بنے ہیں، ان کو بڑی بڑی ریاستیں بھی ملی ہیں اور بڑا کچھ ملا ہے، تو یہ وقتی ہوتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ نے انبیاء کی مدد کی ہے اور کلمہ اخلاص کو بلند کیا، اور کافروں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے اور کرتا ہے ہمیشہ سے۔ ایمان ضروری ہے، تو یہ اس کی تربیت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ایک تو وہ آزمائش، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آزمائش کہ بندے کو جو مال دیا ہوا ہے اس میں بندہ بخیل ہو جاتا ہے، اور اس بخل کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں اپنے مال میں سے، یعنی کیسے اور کہاں خرچ کریں۔ صدقہ جو انہوں نے لگانا ہے، یہ صحابہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، اور یہ ڈھونڈنا چاہیے لوگوں کو کہ جو اس کے مستحق ہیں اور جو جن کو چاہیے اور جن کے اوپر لگتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں 3 پارے کی ابتدا میں کہ لگا لیں اس وقت سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور آپ کے لیے دوبارہ موقع نہ ہو۔ یہ مال لگانا اور یہ صدقہ کرنا اتنی عظیم عبادت ہے کہ مرنے کے بعد سب سے بڑی تمنا بندے کی یہ ہوگی کہ اس کو صدقے کا موقع ملے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، آپ جو بھی خیر حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں اور اس کو
لگائیں تو اس کا سب سے پہلے حقدار آپ کے کہیں فللوالدین، آپ کے والدین جو ہیں اس کے سب سے پہلے حقدار ہیں، والاقربین، اسی طرح رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں مراتب، سب سے پہلے آپ کے جو سب سے قریبی ہیں ان کو سب سے پہلے دیں، اور جو سب سے زیادہ حقدار ہیں یعنی غریب ہیں اور فقیر ہیں یا پھر آپ کے تحت آپ کے ماتحت ہیں بیوی بچے وغیرہ، والیتام، اسی طرح یتیم، جو یتیم یعنی جو بلوغت سے پہلے ان کے والدین فوت ہو جائیں تو اور ان کو محتاجی ہو، ان کے لیے کچھ چھوڑا نہ ہو، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ صدقے کے مستحق ہیں، والمساکین، اور اسی طرح جن کے پاس مال اتنا نہ ہو کہ جن سے ان کا گزارا ہو سکے، وابن السبیل، اسی طرح مسافروں کو بھی صدقہ دینا ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، یہ تو صدقے کا معاملہ ہے، صدقہ نہیں بلکہ ہر عمل بھی جو آپ کر رہے ہیں تھوڑا یا زیادہ، انفاق اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں یا کوئی بھی خیر کا کم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح خوب جانتے ہیں، یعنی بندہ جو دے رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو اس کے پیچھے نیتیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو جذبات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یعنی اس کو محفوظ کریں گے، اور بندے کا عمل بعد میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال کو ضائع نہ کرے، جیسا کہ حدیث بتائی تھی کہ دوسروں کو بندہ تکلیف دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی، اور اسی طرح کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں مطلب کفر، شرک، بدعات، ایسی چیزیں ہیں کہ جو اور گناہ جو نیکیوں کو ختم کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی پورا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ ساری چیزیں تقوی کے لیے اور ایمان کے لیے ضروری ہیں، ایمان کا پہلے حوالہ دیا، ایمان میں سختیاں آئیں گی، اور اس میں سب سے پہلے تو مال بندے کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حرص کو نکالنے کے لیے کہا کہ یہ مال نکالو تاکہ تمہارے دل سے اس کی حرص بھی نکلے۔ ہاں یہ ہے الگ بات، یہ آگے آئے گی کہ مال کون سا لگانا ہے اور کب صدقہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب صحابہ نے سوال کیا، یہ آگے بات آئے گی کہ اتنا ایسا مال نہیں لگانا کہ جو آپ کی اپنی ضرورت ہے اور بعد میں پھر آپ ضرورت سے جو ہے بعد میں اس صدقے کو دے کے پچھتاتے رہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ الگ چیز جو آپ کے مال سے زائد ہے وہ صدقہ کرنا ہے، اور تاکہ یہ ہے کہ دل میں اس کا بخل ختم ہو۔ دوسری چیز جو ایمان کو بڑھانے والی ہے وہ ہے جہاد، اور جہاد کی نیت رکھنا، جو بندہ بغیر جہاد کی نیت کیے اور یہ یعنی اس کا کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقت کی موت مرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر مشرکوں سے قتال کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، حالانکہ وہو کرہ لکم، ہاں یہ طبعی طور پر، اور طبیعت اس کو ناپسندیدہ جانتی ہے اس لیے کہ اس میں مال کا خرچ ہے اور جان جا سکتی ہے، اور یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے طبعی طور پر تو یہ آپ کو ناپسند لگتا ہے، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ ناپسند کر لیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نفع والی ہو، یعنی یہ جہاد، اس کے ساتھ ثواب بھی اللہ نے رکھا ہے، غلبہ بھی رکھا ہے، دین کی سربلندی بھی ہے، آپ کی مضبوطی بھی ہے، تو یہ آپ کو وقتی طور پر تو اس کی کچھ چیزیں ناپسند لگ رہی ہیں کہ جان جائے گا، مال جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یہ آپ کے غلبے کا باعث ہوگا، ظاہری اور باطنی نفع کا باعث ہوگا۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ جس چیز کو حقیقت میں برا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے کرنا چاہیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کریں اور وہ آپ کے لیے شر ہو، وہ آپ کے لیے بری ہو، یعنی آپ جہاد کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے برا ہوگا۔ برا کیسے ہوگا کہ جہاد کو چھوڑنے سے دشمن غالب آ جائے گا اور تمہاری رسوائی ہوگی اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور تمہارے اوپر وہ غلبہ اور تمہارے اوپر وہ چڑھ دوڑیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر و شر کے تمام امور کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات مان لو۔ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے عظیم برکتیں رکھی ہے، جہاد میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ رکھا ہے اور طاقت رکھی ہے۔ آج یہ لوگ جہاد سے ہمیں پیچھے کر کے کہ ہم جہادی مسلمان نہیں ہیں، اور خود ان کا نظام اور ان کی حکومتیں چل رہی ہی صرف اسی بنیاد پر ہیں کہ ہر طرف انہوں نے اپنی فوجیں پھینکی ہوئی ہیں، ہر طرف انہوں نے فوجیں لگائی ہوئی ہیں، اور کسی نہ کسی جگہ انہوں نے دنگا فساد کر کے تو جو ہے انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہو۔ تو یہ جہاد ہم سے کیوں روکا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور ہمیں اس اعزاز کو رکھنا چاہیے۔ جب تک یہ جہاد نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہاد چھوڑ کے اگر ہم اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں تو پھر یہ ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط رہے گی۔ طيب
آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قتال کے متعلق ایک اور شبہ تھا، بلکہ اس آیت کے پیچھے ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ امام بہقی نے اور طبری رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ یہ لایا کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جحش صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا، ان کو ایک خط دیا اور کہا کہ فلاں جگہ جا کے اس کو کھولنا ہے، جو آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہیں چلے جائیں، جو نہ جانا چاہیں ان کو مجبور نہ کریں، واپس آ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 2 آدمی واپس آ بھی گئے تھے اور باقی آدمی چلے گئے، اور رستے میں ان کو مشرک ملے اور ان سے انہوں نے قتال کیا، لیکن علم نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، تو مشرکوں نے اس کو پھر پروپیگنڈا بنا لیا کہ مسلمان تو اب حرمت کے مہینے میں بھی قتال کرنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ مشرک آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے، یعنی قتال تو حرام تھا ویسے بھی، تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیونکہ ان کا اعتراض تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قل قتال فیہ کبیر، یہ بات ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنے حق میں کیا کرتا ہے کہ پھر ناانصافی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انصاف والی بات کی ہے کہ یہ حکم اپنی جگہ ہے کہ حرمت کے مہینوں میں قتال یہ بہت بڑا گناہ ہے، البتہ صحابہ سے تو بے علمی میں ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ تمہارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پھر گنوائے ہیں، وَصَدٌّ عَن سبیل اللہ، اور اے مشرکوں جو تم مسلمانوں کو اللہ کے رستے سے روکنے والے ہو۔ خیر ان کو خطاب نہیں ہے، یہ عام رکھا گیا اس لیے کہ آج بھی کوئی کام یہ کر رہا ہے تو اس میں یہ شامل ہے، اللہ کے رستے سے روکنا، اور کفر بھی، اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور اسی طرح مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اسی طرح جس طرح مشرکوں نے روکا تھا اور نبی علیہ السلام کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اسی طرح اپنے مسلمانوں کے علاقے سے مسلمانوں کو نکالنا، اور خاص کر مسجد حرم سے جو نکالا تھا انہوں نے محمد صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکبر عند اللہ، یہ جو برائیاں تم نے کی ہیں یہ اللہ کے ہاں یہ حرمت کے مہینوں میں قتال سے بھی بڑھ کر بڑے گناہ تھے اور بڑے جرم تھے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور تم میں جو شرک اور یہ کفر پایا جاتا ہے یہ اس قتل اور اس قتل کے مقابلے میں کہیں بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر مشرک اور یہ سارے تمہارے خلاف جمع ہیں، اس لیے جہاد کو جو ہمیں روکا جاتا ہے اور ہم سے اسلحہ چھین لیا گیا اور کہا کہ جی اسلحہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہماری نہ جان محفوظ اور نہ مال محفوظ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار و مشرکین تو یہ ہمیشہ آپ کے خلاف کھڑے ہیں، اور یہ چاہتے کیا ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ کافر و مشرک ہمیشہ آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور ان کا مقصد کیا ہے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، حتیٰ کہ یہ چاہتے ہیں جب تک کہ یہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر کر کافر اور مشرک نہ کر دیں، ان کی طاقت ہو تو یہ کرتے رہیں گے اور ان کا قتال جاری رہے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ آپ کو کافر بنا دیں، تو ہم جہاد کر کے کیا کرتے ہیں، جہاد کر کے ایک تو ان کا کفر روکتے ہیں اور ان کی دعوت، جہاد ایک بہت بڑی دعوت ہے جس کو پیش کیا جاتا تھا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، ہاں البتہ کافروں کے جہاد سے اور کافروں کے قتال سے اور کافروں کا آپ کے خلاف کھڑے اٹھنے سے اگر کوئی بندہ مرتد بھی ہو جاتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے، مومنوں کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی کفر میں چلا گیا اور ان کی بات مان لی اور ان کا مقصد پورا ہو گیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں وہ مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت کے تمام اعمال اس کے ضائع اور باطل ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کفر کی حالت میں کوئی بندہ مر گیا تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے اور ہمیشہ کی جہنم ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان الذین آمنوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس ارتداد سے بچنا ہے، ان کفر کے سرگنوں سے جو ہے، یعنی کفر سے متاثر نہیں ہونا یا پھر دل برداشتہ ہو کے کفر کی طرف نہیں جانا، بلکہ کہا ان الذین آمنوا، یہ ترغیب ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والی یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور تمام ایمانیات ہیں ان میں، والذین ہاجروا، اسی طرح وہ مشرکوں کے علاقوں کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی ہجرت فرض ہے جہاں بندے کا دین پر عمل کرنا مشکل ہو، رکاوٹیں ہوں تو ہجرت کرتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اسی طرح کافروں مشرکوں سے اللہ کی رضا کے لیے
اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں، یہ تین جو عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی رحمت کی کیا امید ہے؟ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ ایسے کام ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہجرت جہاد یہ ہمارے رحم کے لیے، یہ ایمان ہمارے رحم کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحم کر کے یہ دین عطا کیا ہے اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اب یہ بار بار سوالات جو ذکر کیے جا رہے ہیں، سوال کی بڑی اہمیت پر دلالت کرنے والی چیز ہے کہ جو دین سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین میں ترقی کرنے کے لیے جو سوالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سراہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں اور شافی جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ نیت پیچھے بہتر ہے۔ تو سوال ہونا چاہیے اگر نیت درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ صحابہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ خمر کسے کہتے ہیں؟ صحیح مسلم اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ خمر ہے، یعنی وہ شراب ہو، وہ ایسی چیز، وہ نسوار ہو، یا اس طرح کی تمام چیزیں جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی ان شراب، خاص کر تو اس وقت شراب تھی نا، اس وقت شراب تھی، اس کے متعلق ہی سوال تھا، تو اس شراب کے پینے اور اس کے خرید و فروخت کے متعلق سوال تھا۔ والمیسر، اسی طرح جوئے کے متعلق سوال تھا۔ جوا وہ ہوتا ہے یعنی کسی مقابلے میں مال کا لینا دینا، مقابلہ ہے اور اس پر کہا کہ اس پر جو جیتے گا اس کو مال ملے گا۔ ہاں دونوں کی طرح عوض نہ ہو، عوض ہوا تو الگ معاملہ ہے، وہ جوا نہیں ہوگا۔ اگر مقابلے کی صورت میں کہا کہ جو جیتا اس کو ملے گا یہ مال، تو وہ جوا ہوتا ہے۔ قل فیہما اثم، اب یہ ان کا سوال تھا صحابہ کا کہ اس شراب اور جوئے کے متعلق بتائیں کہ یہ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے فیہما اثم، ان دونوں چیزوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی گناہ ہے۔ گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل بتائی اور حرام کیا۔ یہ شراب کی حرمت کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے دوران جو ہے، یہ سب سے پہلے یہ کہا، یہ آیت جو ہے شراب کی حرمت کے میں پہلی آیت تھی، یعنی حرمت ڈائریکٹ نہیں تھی بلکہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ بری چیز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اندر رچی بسی ہوئی تھی چیز عربوں میں، اور یہ عام تھی اور نکالنا مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سٹیپ وائز یہ کام کیا۔ پہلے یہ کہا کہ اس میں گناہ ہے، پھر بعد میں کہا نماز کے دوران میں نہیں ہونی چاہیے، دوسرا سٹیپ، اور تیسرے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا تھا۔ تو اس میں گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس شراب اور اس جوئے کی وجہ سے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، یہ اس میں گناہ ہے اور یہ اس میں برائی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے رک جائیں گے، شیطان کا یہ بھی مقصد ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اسی طرح شراب اور جوئے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو یہ وہ گناہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں لوگوں کے اس میں منافع بھی ہیں دنیا کے لحاظ سے، کہ وہ اس کو بیچ کر منافع کماتے تھے، یا پینے کی لذت سی ظاہری طور پر، جیسے کہ امام طبری رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کی وجہ سے جو حاصل ہونے والا گناہ ہے وہ اس کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایک عام قاعدہ بھی ہے اور انسانی عقل بھی مانتی ہے کہ ایسی چیز جس کا نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہو تو ایک عاقل سمجھتا ہے اور وہ اس سے بندہ دور رہتا ہے۔ اور شریعت نے بھی یہ قاعدہ رکھا ہے کہ ایسی چیز جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو، لیکن نقصان زیادہ ہو تو وہ چیز جو ہے منع ہوتی ہے، وہ چیز منع ہوتی ہے شریعت میں اکثر، یہ قاعدہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پھر صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں نفلی صدقات کے بارے میں کہ کس چیز کا صدقہ کریں اور کیا دیں، کتنا دیں، تو یہاں وہ بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ عفو یعنی جو آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے اس کو خرچ کریں۔ اور اسی کی طرف اشارہ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل کی مضبوطی کے ساتھ بندے کو دینا چاہیے، ایمان کے ساتھ دینا چاہیے، اور ضرورت سے زائد جو ہے دیا جائے، ضرورت سے زائد دیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
بندے کے پاس پیسہ تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایمان ہے، اس کو وہ دے سکتا ہے. مثلا جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال دے دیا تو وہ ایمان کی بنیاد پر تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سنن نسائی کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ ایک بندہ ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور ایک بندہ 1000 درہم خرچ کرتا ہے تو یہ 1 درہم والا زیادہ ثواب کما جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہے ہی 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم لگایا اللہ کے راستے میں تو اس نے آدھا مال لگا دیا. اور جس نے 1000 درہم لگایا اس کے پاس ممکن ہے ہزاروں ہوں پہلے، تو اس نے ان میں سے جو لگایا اس کے مقابلے میں کم تھا. تو خیر اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مطلق حکم دیا وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو ہے مال اس میں سے لگانا ہے، تاکہ یہ دل سے یہ بخل اس کا ختم ہو. یہ بخل جو ہے یہ بندے کو دنیا کی لالچ میں لے جاتا ہے اور پھر بندہ بہت دور جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق اور اسی طرح دیگر جو جہاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں، اپنے احکامات کو وضاحت سے لاتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، لعلکم تتفکرون، تاکہ آپ غور و فکر کرو. کس چیز میں غور و فکر کرو؟ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے وعدوں میں، اللہ کی وعیدوں میں، کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کس چیزوں کے وعدے کیے ہیں اور کن سے ڈرایا ہے. تو جن سے ڈرایا ان سے رکا جائے اور جن کا وعدہ کیا ان کو کیا جائے. ثواب اور عقاب جو بتائے ہیں، اسی طرح گناہ کرتے ہوئے، گناہ کر کے وقتی جو لذت ملنی ہے اس کے مقابلے میں جو گناہ چھوڑ کر آخرت میں کامیابی ملنی ہے اس پر غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ یعنی آپ غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں اور اس میں جو ہے آپ کو ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ صحابہ آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق، یتیموں کی سرپرستی کے متعلق، اور اسی طرح کہ کیا ان کے مال اور رہائش وغیرہ کو اپنے مال سے ملا سکتے ہیں. اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ نے یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. تو ہوا یہ تھا کہ صحابہ یتیموں کے سرپرست تھے اور ان کا مال پھر الگ کر دیا گیا، ان کی پرورش بھی کرنی تھی. اب ان کا مال خراب ہونے لگا، یعنی گوشت وغیرہ ان کا پکاتے تھے، الگ پکاتے تھے، ان کا جو سامان ہے الگ رکھا جاتا، گوشت ہے یا پھر اس طرح کوئی کھانا جو پکا ہوا ہے وہ سڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، بڑی مشکل تھی. تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رخصت نازل ہوگی کہ آپ ان کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے رکھ سکتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ آپ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن 2 کیٹیگریز اس میں بھی بتائیں. قل اصلاح لہم خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بغیر معاوضے کے ان کے مال کی دیکھ بھال کریں اور انہی کے اوپر لگائیں اور تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث بھی ہے اور ان کے لیے بھی اجر کا باعث، ان کے لیے بھی ان کے مال کی حفاظت کے لحاظ سے بہتر ہے. یہ معنی امام طبری نے کیا ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ہاں اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ آپ ملا لیں اور ان کے مال کو آپ کچھ استعمال بھی کریں تو فَإِخْوَانُكُمْ، تو آپ کے دینی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا ہے. اس کی تفصیل جو ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو بندہ غنی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تو یتیم کی اگر سرپرستی کر رہا ہے تو پھر اس میں سے کچھ نہ کھائے، بچ کے رہے. ہاں جو فقیر ہے اس کا اپنا گزارا بھی نہیں ہے اور پھر جو ہے کچھ نہ کچھ وہ اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے دیکھ بھال کا کچھ وقت نکالا ہے، دیکھ بھال کے لیے وہ محنتیں کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس سے لے بھی سکتا ہے اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل بھی کر سکتا ہے. ہاں البتہ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے، یعنی یتیم کے مال کو ضائع کرنے والا اور ہڑپ کرنے کی غرض سے کون اپنے مال کے ساتھ جمع کر رہا ہے اور کون یتیم کی مال میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مقاصد، اور اس مقاصد کے بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو تنگی میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا. کیسے؟ جیسے پہلے مشقت میں تھے کہ ان کا مال الگ رکھنا ہے، اپنا مال الگ رکھنا ہے، پھر مال بھی گل سڑ رہا تھا اور ان کے لیے بڑی مسائل تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے تنگی ختم کر دی، اگر چاہتا تو وہ تنگی برقرار رہتی. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں غالب ہے اور تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت یہ حکمت پر مبنی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یتیموں کی سرپرستی بھی ہے اور پھر مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بھی بنایا ہے، تو وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے اور آگے تک یہ سارے عورتوں کے احکام، نکاح، طلاق
اور یہ سارے معاملات چلیں گے۔ تو یہاں سے نکاح کے مسائل انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مومنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، تمہارے لیے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ مشرکہ عورتیں ایمان نہ لے آئیں۔ اگر وہ ایمان لے آتی ہیں تو پھر ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ اس سے استثناء ہے سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب کی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے جو یہودی اور عیسائی عورت ہو، البتہ اس کے ساتھ شرائط ہے، ایک تو وہ پاک دامن ہو، چھپے دوست بنانے والی نہ ہو، اور جو ہے شہوت رانی والی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ کہ پاک دامن عورت ہو اور اچھے خاندان والی ہو، اور پھر آپ کسی مصلحت اور دین کی مصلحت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر جو ہے کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ پھر بھی مسلمان عورت یہودی مرد کے ساتھ شادی کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتی، کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہلے کہا کہ مرد مشرک عورت سے شادی کرنا ان کے لیے حرام ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتی۔ اگر ایمان لاتی ہیں تو ٹھیک ہے، مشرک اب مومن ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا جو کہ آج کل ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھروں میں اجاڑ پن ہے اور ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس لیے کہ ہم سٹینڈرڈ کچھ اور رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں سٹینڈرڈ دیا ہے اور جو معیار دیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر مومنہ لونڈی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے اور توحید پر ہے وہ، تو یہ تمہارے لیے اس مشرک عورت سے بہتر ہے جو آپ کو بہتر لگتی ہے، اس کا مال آپ کو بہتر لگتا ہے، یا حسین و جمیل ہے، حسب و نسب والی ہے، یا اس کے پاس اور منافع آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کو دیکھنا ہے، توحید کو دیکھنا ہے۔ تو یہ چیز اگر آج دیکھی جائے تو یہ دنگے فساد اور یہ گھروں کے جھگڑے اور پھر یہ موافقت نہ ہونا میاں بیوی کی، اور یہ ساری چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایمان ہمارے یہاں نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے: مال، اس کے حسن کو، اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور دین کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دین کو دیکھیں تو یہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہوگا، دین کو دیکھیں یہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والی لونڈی بھی ہے اگر، تو یہ تمہارے لیے مشرک آزاد عورت جو آپ کو مال، حسب، نسب اور جمال والی نظر آ رہی ہے، اس سے کہیں بہتر ہے وہ لونڈی جو ایمان والی ہے۔ اور اسی طرح یہ مردوں کے لیے حکم تھا، اب عورتوں کے لیے حکم ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے عورتوں کے ولیوں، یعنی جو عورت کی شادی کرتے ہیں، یعنی ان کا والد ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، چچا وغیرہ، تو فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اے ولیوں اپنی بچیوں کی یا اپنی ماتحت بچیوں کی شادیاں مشرک مردوں سے کبھی بھی نہ کرنا، اور یہ حرام ہے تمہارے لیے حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ مشرک ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان اگر نہیں ہے تو مشرک سے شادی کرنا حرام ہے، اور مشرک سے شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، توحید دیکھنی چاہیے، ایمان دیکھنا چاہیے، اور ایمان عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے، توحید بھی، ایمان بھی اور اخلاق بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی اگر ملا لی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایماندار توحید والا بندہ ہے اور اخلاق بھی اس کا بہتر ہے، اس کے باوجود اگر اس کو آپ رشتہ نہیں دیتے تو یہ بہت بڑے فساد کا باعث ہوگا۔ تو یہ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اگر نہیں ہے تو مشرک سے اور جس کے اندر توحید نہیں ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور قانون یہ ہے کہ ایک غلام بھی ہے اور ایمان والا ہے تو وہ اس آزاد مشرک سے بہتر ہے کہ جس کا حسب نسب، جس کا کاروبار اور جس کا بینک بیلنس آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے مقابلے میں حبشی اور کالا مومن ہے اگر تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون ہے، اسی کی بنیاد پر گھر بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں، یہ اس قانون کو اگر ہم سامنے رکھ لیں۔ اولئک، اور پھر ایک اور بھی چیز جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلائی، اولئک یدعون الی النار، یہ جو کافر اور مشرک ہے جن سے جو ہے شادی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جن کی توحید میں خلل ہے اور جن میں شرک پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو آپ کو ایسے اعمال کی طرف لگائیں گے کہ جو آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان کے ساتھ رہن سہن سے
اور دنیا کی محبت آئے گی، آخرت بھول جائیں گے، اور اسی طرح شرک کیونکہ وہ بھی کر رہے ہیں آپ کو بھی دعوت دیں گے، اور ویسے بھی مشرک سے تو شادی ہی حرام ہے، لیکن ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ وہ آپ کو بھی مشرک بنا کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دیتا ہے جنت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں سے شادی کرو، وہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اور اپنی مغفرت کی، اپنے اذن سے اپنے مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں کہ مومن سے شادی کر کے جنت اور اللہ کی مغفرت ملے گی، اور کافر اور مشرک سے شادی کر کے اور توحید نہیں دیکھیں گے، صرف پیسہ دیکھیں گے، مال دیکھیں گے، بینک بیلنس دیکھیں گے اور یہ چیزیں دیکھیں گے، تو پھر وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں، گھروں کو توڑنے والی ہیں، زندگیوں کو اجاڑنے والی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ قرآن اصلاح کے لائق چیز ہے، یعنی اس سے اصلاح لینا جو ہے ہمارے لیے اصل ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، مزید آگے عورتوں کے جو ہے خاص ایام کے متعلق احکام ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ سے جو ہے عورتوں کے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اذا ہے، اذا یعنی یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، اور اس میں کرنا کیا ہے ان دنوں میں؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بیویوں سے اس حیض کی حالت میں آپ نے دور رہنا ہے۔ دور رہنے سے مراد یعنی کھانا پینا کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے یہودیوں کا یہ معاملہ تھا۔ یہودی جو ہے جب عورت اس حالت میں ہوتی تو اس کو بالکل الگ کر دیا جاتا، کھانا الگ اور پینا الگ، اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھنا ہے بلکہ اس کے ایک جھونپڑی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور عیسائی جو ہے وہ سب معاملات کرتے تھے، ان سے بھی منع کیا ہے کہ درمیانی راہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سارے معاملات ہوں، البتہ یہ ہے کہ جو ہے خاص تعلق نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہیں جانا، یعنی وہ خاص تعلق نہیں حتیٰ يطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، وہ چیز رک نہ جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ چیز رکنے کے بعد وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آپ ان کے ہاں آئیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ آئیں، تو اس کی اجازت ہے، جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس طرح آپ آ سکتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے، وہ یحب المتطہرین، اور جو پاک رہتے ہیں، اور حصی طور پر بھی یعنی شرک اور گناہوں سے بھی پاک رہتے ہیں، اور اسی طرح ظاہری نجاستوں سے بھی جو پاک رہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے، یہ آیت ہر وقت انسان کے سامنے ہونی چاہیے کہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے توبہ کرتے تھے، ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے۔ اور اسی طرح پاک رہنا، اور ہر وقت پاک رہنا، ہر وقت وضو میں رہنا اور طہارت میں رہنا، تو اور اسی طرح دیگر جو ظاہری نجاستوں سے بھی پاک رہنا اور شرک اور بدعات سے بھی پاک رہنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی محبت کا باعث ہے، اور اللہ کی محبت یہ انسان کے لیے ہر خیر کا باعث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم کیسے ہے کہ جس کے مطابق عورتوں کے پاس آنا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، ہاں اس سے ملتا جلتا ایک حکم جو پچھلی آیت سے متعلقہ ہے اس کو بھی ذکر کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ خاص عورتیں تھیں جن کو استحاضہ کا مسئلہ تھا، جو کہ حیض کے علاوہ بھی ہوتا ہے، حیض کے دنوں کے علاوہ بھی بعض اوقات عورتوں کو وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قانون فرمایا کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے، تو یہ جس سے خون پھوٹ رہا ہوتا ہے وہ اصل حیض نہیں ہے۔ ان دنوں میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، بے شک وہ خون آ رہا ہے، بے شک وہ خون آ رہا ہے، وہ خاص ایام آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر خون آ رہا ہے تو پھر جو ہے اس میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ ایک بار وہ دن پورے ہو گئے تو پھر غسل کر لیں، اس کے بعد دو نمازوں کو اگر آپ ایک غسل سے جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی حکم موجود ہے، اگر ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا چاہیں تو یہ بھی موجود ہے، اور یہ بہتر ہے، ہر نماز کے ساتھ پھر وضو کر لے ایسی عورت جس کو استحاضہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن نماز چھوڑنا یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوگی کہ جس کو ایسا مسئلہ ہے، تو
یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خاص عورتیں تھیں. ایک عورت کو تو باقاعدہ 7 سال جو ہے یہ معاملہ رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ یہ کام کرنا ہے کہ ایک بار غسل کر لیا اور نجام کے بعد پھر ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا. نساؤکم حرث لکم، ہر نماز کے ساتھ غسل ضروری نہیں ہے. ہاں 2 نمازوں کو اگر جمع کر کے غسل کر لیا جائے اس کا حکم موجود ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی کھیتیاں کس لحاظ سے کہ وہ آپ کی اولاد کو پیدا کرتی ہیں اور اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ہے. فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ. البتہ جو خاص اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یعنی عورتوں سے آگے آنا ہے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنتی کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے اور اس کو قیامت والے دن پاک نہیں کریں گے، بہت سخت گناہ ہے. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو. اور اس میں یہ بھی شامل ہے، مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اولاد کو لگانے کی غرض سے انسان اس امید کو رکھے. اور واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور جاننا، یہ جان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے تم ملنے والے. اس لیے کہ بیوی پر انسان کا، مرد کا تسلط ہے، تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. واعلموا انکم ملاقوہ، اور یہ جان رکھو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، ہر چیز کا بدلہ دینا ہے. وبشر المؤمنین، ہاں جو ایمان لانے والے ہیں، جو غیب میں بھی کسی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں. ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا معاملہ بھی ہے، جو بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ قسم اٹھا کے پھر اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اور بڑی بڑی نیکی رہ جاتی ہے اور بڑا بڑا جو ہے نقصان برداشت کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جب حل رکھا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تم اللہ کی قسموں کو کھا کر نیکی سے اور تقویٰ کے کاموں سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے رکاوٹ نہ بنائے کہ ہم نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، اب ہم یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، یا یہ ہم نے جو فرض اور یہ حدود کا کام کرنا تھا یا کسی کو صدقہ دینا تھا تو یہ ہم نہیں کریں گے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنی تھی لیکن اب میں نے قسم کھا لی یہ نہیں کروں گا. تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے، بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا خود کا عمل بھی تھا اور حکم بھی تھا کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے اور پھر اس کو خیر کا کام اس دوسرے کام میں لگے تو پھر یہ قسم جو اس نے اٹھائی ہے اس قسم کا کفارہ دے اور وہ خیر کا کام ضرور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اگر قسم کھا لیتے اور ان کو توڑنی پڑتی تو وہ توڑتے، کفارہ دیتے اور دوسرا کام کرتے جو بہتر ہوتا. اور اسی طرح اس سے متعلقہ ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی تو ان کے جو ماتحت تھے مستح صحابی تھے، ان کا انہوں نے جو ہے راشن بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے لائق نہیں ہے جو کہ آپ جو ہے اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو پھر قسم نہیں کھانی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ ان کو کچھ نہیں دوں گا، یہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسے آپ قسم نہیں کھائیں گے کہ نیکی نہیں کریں گے، نیکی کرنے میں پہل کرنی ہے، اور اگر اس کو نہ کرنے پر قسم بھی کھا دی ہے تو قسم کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اب عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ ہر بات میں جو ہے قسمیں کھاتے رہتے تھے اور ان کی زبان پر یہ چیز چڑھی ہوتی تھی اور عام ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی قسمیں کہ جو لغو ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو بغیر ارادے کی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتا، یعنی اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، جو بغیر ارادے کی نکلتی ہیں ان کے ہاں یہ عام تھا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں ایسی قسمیں جو تم دل کے ارادے کے ساتھ کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا. یعنی دل سے اگر کوئی قسم اٹھائی ہے تو پھر توڑنی ہے، پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہے، اور اگر نہ کفارہ دیا تو اس پر سزا بھی ہے. واللہ غفور الرحیم غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور حلم والا، بردبار اور نرمی کرنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کی ہے کہ ہر قسم کے اوپر جو بغیر ارادے کے ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کفارہ نہیں رکھا. اور اسی قسم سے متعلق وہ عورتوں کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ عورتوں کے احکام چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، وہ مرد جو عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں کہ جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور ایلا کر لے، اس کو ایلا کہتے ہیں کہ جی میں اب تیرے پاس نہیں آیا کروں گا، اور پھر یعنی خاص تعلق کے لیے، اور پھر
قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تربص اربعۃ اشہر، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہے، 4 مہینے سے زیادہ یہ رک نہیں سکتا۔ 4 مہینے کی اگر قسم کھائی ہے فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ اس کے درمیان رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر مثلاً اس نے 4 مہینے کی قسم کھائی ہے تو 4 مہینے پورے ہو گئے یا اس سے پہلے، اور 4 مہینے اگر پورے ہو گئے تو اس سے پہلے اگر اس نے رجوع کر لیا تو پھر جو ہے وہ اپنی قسم کا کفارہ دے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو یہ لوگوں کے ہاں جو مشہور ہے، اور بعض لوگ اس کو غلط سمجھے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد خود سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جائے گا یا تو طلاق دو یا اس کو ساتھ میں رکھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی رجوع سے مراد یہ کہ اب جو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو وہ اس سے رجوع کر لیں، اس قسم سے، یعنی اس قسم کا کفارہ دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ہاں، ایک بندے 4 مہینے کی تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ مدت دی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 مہینے کی قسم کھاتا ہے، 10 دن کی قسم کھاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں تمام اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور 1 مہینے کی قسم کھانے کے بعد 29 دن کے بعد جب آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا تو اللہ کے نبی نے کہا 29 دنوں کا یہ مہینہ تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ تو اگر جتنی مدت کہی ہے اتنی مدت میں وہ جو ہے نہیں پاس گیا تو ٹھیک ہے، پھر کفارہ نہیں دے گا، لیکن اس سے پہلے اگر گیا اور رجوع کر لیا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، یا اگر آپ کے پاس غلام ہے تو اس کو آزاد کیا جائے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر 4 مہینے کے بعد بھی اس نے رجوع نہ کیا اور اس کے پاس نہیں گیا، یہ طلاق نہیں ہے، الگ معاملہ ہے، تو اس کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ طلاق دو۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر جو ہے الگ معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ 4 مہینے کی زیادہ سے زیادہ مدت دی گئی ہے اگر وہ اپنے بیوی کے پاس نہیں جا رہا، لیکن وہ طلاق نہیں شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ اگر نہیں رکھنا تو پھر اس کو طلاق دو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر یہ طلاق کا پکا ارادہ کر لے، اگر طلاق ہو جاتی تو پھر اللہ کیوں کہتے کہ عَزَمُوا الطَّلاق؟ تو اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں مدت پوری ہونے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو وہ طلاق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے کہ اس بندے نے طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اور یہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جو جان بوجھ کے عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان سے مہر واپس لینے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو یہ بڑی سنگین اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا دیں گے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اب یہ کہ ایک تو ایلا کا معاملہ ہو گیا کہ اگر کسی بندے نے قسم کھا لی، اب اسی طرح مثلاً طلاق ہو گئی ہے، یہ معاملہ ہے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے، تو پھر کیا کرنا ہے، اس کے احکام ہیں۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، طلاق یافتہ ایسی جو حاملہ نہ ہوں، یعنی پہلی طلاق ہے، دوسری ہے یا تیسری طلاق ہے لیکن عورت حاملہ نہیں ہے، تو اس کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ 3 حیض انتظار کرے گی، 3 حیض آنے کے بعد جب وہ پاک ہوگی اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، اور یعنی 1 طلاق دی اور 3 حیض گزر گئے، 3 بار حیض آ گئے تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ 3 حیض اس کی عدت ہوگی، اور اس کے اندر اگر بندہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کی ہی بیوی رہے گی، اور اگر وہ 3 حیض گزر گئے تو اس کے بعد عورت الگ ہو جائے گی۔ اب اگر عورت چاہے گی تو تب رجوع ہو سکتا ہے، اگر عورت نہیں چاہے گی تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ہاں، ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ عورتوں کو کہا کہ 3 مہینے 3 حیض رکنا ہے۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ نکاح سے رکنا ہے، شادی سے رکنا ہے، یعنی رشتے وغیرہ نہیں دیکھنے، ان 3 مہینوں میں انتظار کرنا ہے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو، یعنی وہ حمل کو یا اسی طرح حیض کے دنوں کو وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، کیونکہ اگر حاملہ ہو گئی عورت تو اس کی پھر عدت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی عدت جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ جاری رہتی ہے۔ تو اگر کوئی عورت جو ہے اس طرح کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اس کا، تو عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ حمل ہے اور اس کو چھپا لے، نہیں، بلکہ اس کو ظاہر کرنا ہوگا، اور حیض کی بھی ایگزیکٹ اس کو بتانا پڑے گا کہ اتنے ہوئے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ہاں، یہ جو خامند ہیں
یہ زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ عدت کے دوران، یعنی وہ 3 حیض کے دوران، اس کے گزرنے سے پہلے وہ ان سے رجوع کر لیں۔ فی ذالک ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ سے گھر بسانا چاہتے ہیں تو خاوند اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اگر وہ رجعی طلاق ہے، 2 طلاقیں ہیں یا 1 طلاق ہے، تیسری طلاق کے بعد نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے حقوق ہے انہی مردوں کی طرح، مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے اس کا یہ معنی کیا کہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہ دیں، بلکہ دونوں ایک، مطلب یہ کہ عورت کہیں چھپا کے اپنا حمل تو اس سے دور رہنے کے لیے یا اس سے الگ ہونے کے لیے کام نہ کرے، اور اسی طرح مرد بھی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے رجوع نہ کرے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح ان کے حق، ان کے فرائض ہیں ان کے لیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ پھر بھی حقوق کے معاملات میں مرد جو ہے ان کا درجہ زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نگران ہوتے ہیں، تو طلاق کا معاملہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھا ہے، قوام ہیں اور وہ خرچ کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جہاد اور میراث کے معاملے میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے درجات دی۔ تو خیر، عورت کے مقابلے میں مرد کا درجہ زیادہ ہے اور مرد کے حقوق زیادہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ عزیز حکیم، بلکہ عورت کے اوپر مرد کا اتنا زیادہ حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شریعت میں سجدہ کسی کو کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرتی، لیکن اس شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ الطلاق مرتان، اب یہاں سے فرمایا کہ وہ طلاق جس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 طلاقیں ہیں، یعنی 2 طلاقیں اگر ہیں، پہلی دی ہے تو تب بھی رجوع کر سکتا ہے، دوسری دی ہے تو تب بھی رجوع کر سکتا ہے، عدت کے اندر، عدت کے گزرنے کے بعد نہیں، عدت کے اندر، ان 3 حیض کے اندر بندہ رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس عدت کے اندر یہ یا تو اس کو حسن معاشرت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھ لے اور رجوع کر لے، او تصریح بإحسان، یا اگر اس کو جو ہے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کو تیسری طلاق دے دے، اور احسان کے ساتھ اس کو جو دے دلا کے کرنا ہے معاملہ اس کو الگ کر دیا جائے۔ اور اس میں بھی شریعت نے کہا کہ احسان کے ساتھ رہنا ہے، ظلم نہیں کرنا اور تنگی نہیں کرنی ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور یہ مردوں کو کہا جو کہ کیونکہ مال کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں میں بڑا بخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بتا رہے ہیں، اس کا حال یہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اے مردوں آپ کے لیے بالکل بھی یہ حلال نہیں ہے کہ آپ نے جو عورتوں کو مہر دے رکھے تھے اور جو ان کو دیا تھا تو تحفے تحائف وغیرہ، ان میں سے کچھ بھی چیز واپس لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ہاں البتہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت خود کچھ واپس کرتی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مرد کچھ مطالبہ کرے یہ نہیں ہوگا۔ ہاں کس صورت میں مطالبہ ہو سکتا ہے وہ ایک چیز ہے، وہ بھی إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، جب میاں بیوی یہ خیال کریں اور یہ گمان کریں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی حقوق زوجیت کے متعلق وہ اپنے یعنی اس کی حدود کو برقرار نہیں رکھتے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے، اس کے اخلاق پسند نہیں ہے، اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتی، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اب میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے تو پھر یہ ایک سرپرست مقرر کریں گے، ایک میاں کے جو خامد ہے اس کے خاندان کی طرف سے ہوگا جو سمجھدار بندہ ہے، عادل ہے اور نیک ہے اور سمجھ رکھتا ہے، اسی طرح ایک عورت کی طرف سے وہ ان کا فیصلہ کریں گے، اور وہ بھی اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اس کے بعد ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مرد کو فدیہ دے کے اس سے الگ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت اگر مرد کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اس کے ساتھ اخلاق، شکل و صورت کے یا دیگر کوئی بھی مسائل ہیں جو کہ ایک شادی اور ان کے دونوں کے تعلقات میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو عورت کو کہا گیا ہے کہ عورت جو مرد نے مہر دیا ہے وہ مہر واپس کرے
اور مرد سے کہے کہ مجھے طلاق دے دے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ خلا یہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ عورت نے طلاق دینی ہے۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو جو مہر ملا ہوتا ہے مرد کی طرف سے، وہ مہر واپس کر کے کہتی ہے کہ مجھے آپ جو ہے طلاق دے دیں، یہ ہوتی ہے اصل خلا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اور جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی سے تجاوز کرتا ہے، احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور عورتوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے مثلا، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ بہت ظالم ہیں اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھی موجود ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس ایک جنتی صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کالے تھے اور رنگ کوئی اس طرح کا زیادہ پسندیدہ نہیں تھا ان کی بیوی کے ہاں، اور ان کی بیوی نے آگے شکایت کی اور کہا کہ میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تجھے باغ جو ہے مہر کے طور پر دیا ہوا تھا، وہ باغ واپس کرو۔ پھر اس عورت نے باغ واپس کیا تو ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے طلاق دے دی۔ یہ تھی خلا، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو دیگر رواج پیدا ہو گئے وہ الگ ہی کوئی صورت ہے، ہاں البتہ وہ بھی مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ جو ہے حاکم یا جو حاکم کی طرف سے جو ہے طلاق ہو، لیکن وہ اس صورت میں کہ جب مرد جو ہے ظلم کر رہا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا اور پاس بھی نہیں رکھ رہا، تو اس صورت میں ہوتا ہے معاملہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب دو طلاقوں کے بعد اگر کوئی بندہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، یعنی دو طلاقیں، یعنی ایک طلاق دی اور رجوع کر لیا، دوسری طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، لیکن پھر درمیان میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہ عورت اس کے اس تیسری طلاق دینے کے بعد تب تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے، حلالے کی نیت سے نہیں بلکہ گھر آباد کرنے کے لیے عورت اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتی ہے، پھر فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ بندہ دوسرا بھی اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، خود طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا، خود سے طلاق دے دے، اور یا پھر وہ فوت ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اس صورت میں مرد عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دوبارہ رجوع کر لیں۔ اب یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، لیکن وہ حلالے والا معاملہ نہیں، حلالے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں رجوع بھی نہیں ہوتا، اس صورت میں رجوع بھی نہیں ہوتا حلالے کی بنیاد پر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اب دوبارہ جو یہ مل رہے ہیں یہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں کہ ان کے نفع کی باتیں ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ رفاع قرظی ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور پھر بعد میں طلاق دے دی، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو اس عورت نے ایک اور مرد سے شادی کر لی اور پھر بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتی ہے کہ میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا مطلب ہے تو پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوگی بلکہ وہ خاص تعلق کے بعد ہی طلاق ہوگی، اس کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو یہ احکام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے حدیثوں میں بیان کی، اور اس کے اوپر بڑی حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں ہیں، اور یہ گھروں کے معاملات اور نکاح اور طلاق کے ضروری ہیں، اس لیے شریعت نے اس کو بڑے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں حتیٰ کہ نمازوں کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس باقی تفصیلات اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن یہ نکاح، طلاق، گھر کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل سے قرآن میں بتائے، اور یہ ایک ایک حرف جس کے اوپر اجر ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے احکام اور ان وضاحتوں کے اوپر جو ہے یہ بیان کیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر آپ نے کسی عورت کو طلاق دی ہے، مثلا پہلی طلاق دی ہے یا دوسری دی ہے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عورت جو ہے ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہے 3 حیض سے پہلے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب اگر آپ ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اچھے انداز سے
گواہوں کو مقرر کر کے، جیسا کہ سورہ طلاق میں اس کی تفصیل موجود ہے، گواہوں کو مقرر کریں اور اس سے رجوع کر لیں۔ او سرحوہن بمعروف، اور اگر آپ اس عورت کو پاس نہیں رکھنا چاہتے، معاملات ایسے ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دیں اور اس کی عدت کو پورا ہونے دیں، اور تاکہ وہ آپ سے الگ ہو جائے۔ ایک طلاق دیا عورت کو اور اس کی 3 حیض کی مدت گزر گئی ہے، اس کے بعد اس کے اندر مرد نے رجوع نہیں کیا، اب عورت آزاد ہو گئی ہے، اب عورت کہیں اور شادی بھی کر سکتی ہے، بے شک ایک طلاق ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے 3 حیض کی جو عدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہاں اگر عدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا وہ خامد ہی کہلائے گا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان عورتوں کو آپ اپنے پاس تنگ کرنے کے لیے نہ روک کے رکھو، تنگ کرنے کے لیے ان سے رجوع نہ کرو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے گزر جاؤ اور زیادتی کرو۔ تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ، اور یہ ہوتا تھا پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی، کہ لوگ جو مشرک تھے وہ جاہلیت میں کرتے یہ تھے کہ عورتوں کو طلاق نہ دینی ہوتی، ان کو تنگ کرنا ہوتا تو ان کو طلاق دینی، جب بالکل وہ عدت ختم ہونے والی ہے رجوع کر لیتے تھے، ساتھ ہی طلاق دے کے پھر 3 مہینے یا اگلی عدت، پھر اسی طرح کرتے کرتے لمبا کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کے اوپر اس کو جو ہے ختم کر دیا کہ اس کے بعد عورت الگ ہو جائے گی، لتعتدوا، تو یہ کام نہیں کرنا۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ذکر کی ہے کہ عورت کو اس طرح روک کے رکھنا کہ وہ خود واپس کر دے مہر، اور کہے کہ جی اب مرد کیونکہ تنگ کر رہا ہے اور اس وجہ سے رجوع کر رہا ہے کہ جی میں اس سے مہر واپس لوں، میں نے اس کو جو دیا ہوا ہے، تو عورت تنگ ہو کے خود ہی کہے گی یہ مہر لے لو اور مجھے خلا دے دو یا مجھے طلاق دے دو، تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرتا ہے یعنی عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس سے مہر واپس لینے کے لیے جو ہے اس سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ ایسے گناہ اور سزا کا ذمہ دار ہو رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو اس کو سزا ملے گی اس کا یہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، گویا کہ اس نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھٹھا اور مذاق نہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں ان کو مذاق نہیں سمجھنا، اس کو سیریس لینا ہے، اور یہ زندگی کے معاملات ہیں، اور ان کے یعنی یہ گھروں کو بنانے والے اور بگاڑنے والے معاملات ہیں ان کو، اور اسی کو لوگ جو ہے معمولی سمجھتے ہیں اور پھر گھر بگڑتے ہیں اور پھر جو ہے بھاگتے ہیں لوگ اور چیخیں نکلتی ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے سے ان کی پاسداری کریں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو، شکر کرتے رہو۔ یہ بیوی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے سوال بھی کرنا ہے قیامت والے دن کہ میں نے تمہیں بیوی دی تھی اور اس کے ذریعے تمہیں عزت دی تھی، یہاں تک کہ الفاظ ہیں حدیثوں میں، تم نے اس کے متعلق کیا کیا، شکر گزاری کی یا نہ کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عظیم ترین نعمت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کتاب اور سنت، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعظکم بہ، تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تمہیں احکام بتاتا ہے حلال و حرام، یہ اس کو بھی یاد رکھو اور اس کو بھی جو ہے پڑھتے رہو، اس کو بھی سمجھتے رہو اور اس کے مطابق عمل کرتے رہو، اس کو بھی نہ چھوڑنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی جو تم کرو گے، عورتوں کو تنگ کر رہے ہو یا عورت تنگ کر رہی ہے یا کسی طرح کا بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، پھر تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر چلی گئی ہے مثلاً، اور اب اس کے اولیاء ہیں، اس کے والد ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے مطلب پہلا خامند اس کا رجوع کرنا چاہتا ہے، وہ والا خامند اس کا رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کو روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا کہ اگر خامند بیوی کے درمیان یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ گھر والے بھی ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم
عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی 3 سے کم طلاقیں دی ہیں، 1 دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، فبلغن اجلہن، اور ان کی عدت ختم ہو جائے، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، عدت ختم ہونے کے بعد اب عورت کے پاس اختیار آ جاتا ہے، اب عورت چاہے تو پھر مرد رجوع کر سکتا ہے، اور عدت سے پہلے مرد کے پاس اختیار ہوتا ہے، مرد جب چاہے رجوع کر لے۔ تو عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عورت اور مرد راضی ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو فلا تعضلوہن، اے عورت کے ولیوں، اے ان کے والد یا بھائی یا چچا، ان عورت کو مرد کے پاس رجوع کرنے سے نہ روکو، ان ینکحنا، کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح کر لیں، ان ینکحنا ازواجہن، اس لیے کہ جب عدت گزر گئی ہے اب اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو عورت کی رضامندی ضروری ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب دونوں رضامندی سے یہ کام کریں گے، اور دوسرا پھر نیا نکاح ہوگا اور نیا مہر مقرر ہوگا، وہ مہر مرد نے دینا ہوگا اور نکاح بھی ہوگا، پھر یہ رجوع ہو سکتا ہے، لیکن پہلی اور دوسری طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد یہ چیز نہیں ہوتی۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو اللہ تعالیٰ نصیحتیں کر رہے ہیں گھر والوں کو کہ بیوی کو روکنا نہیں ہے رجوع سے اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ، اور اس کے متعلق ایک شان نزول بھی ہے۔ معقل بن یسار، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی بہن کو اس کے خامن نے طلاق دے دی اور پھر ان کے گھر چھوڑ آئے، حتیٰ کہ جب عدت ختم ہوگی تو اب وہ دوبارہ نکاح کا دیکھا کہ نکاح کے پیغام آ رہے ہیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اب بیوی بھی دوبارہ آنا چاہتی ہے، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو نکاح سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان کو روکنا نہیں ہے اگر عورت رجوع کرنا چاہتی ہے، اس کی وجوہات ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس بندے کو نصیحت کی جا رہی ہے اس حکم کی جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اولیاء کو اور جو ولی ہیں یعنی والد اور بھائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اور ان کی اجازت کے بغیر عورت کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہی صحیح حکم ہے۔ بعض لوگ ان سے آزاد کر کے ڈائریکٹ عدالتوں سے، وہ شادیاں نہیں کچھ اور چیز ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو روکنا نہیں ہے، عورتوں کو کہا ہے ان کے ماتحت چلنا ہے، ان کی رضامندی سے چلنا ہے، یہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ عورتوں کا رجوع کر لینا، یعنی خامن نے طلاق دے دی تھی اور اب جو ہے دونوں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، ان سے روکنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ زیادہ پاکیزگی کے لائق ہے اور زیادہ طہارت کے لائق ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، یعنی عزتیں پامال نہیں ہوگی، ابھی مرد اور عورت کا آپس میں تعلق ہے، میاں بیوی تھے پہلے، اب وہ ساتھ میں ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ روک رہے ہیں تو کچھ معاملہ ہوگا تو بدنامی کل آپ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاکیزگی رکھیں، طہارت رکھیں، ان کو آپس میں دوبارہ ملنے دیں، ان کو شادی کرنے دیں، رجوع کرنے دیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں معاملات کے حقائق کے متعلق، اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، جو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ اس کا، نہ ان کے حقائق کا اور نہ ان کے نتائج کا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات مان لینی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ رضاعت کے معاملات ہیں اور مزید طلاق کی مختلف صورتیں ہیں، وہ اگر پیش آ جائیں تو اس کے متعلق مسائل ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے۔ 232 نمبر آیت تک آج کا سبق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔